میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے امجد پیارے امجد، بہت شکریہ. آپ کو خوش آمدید. میں دکھا رہا ہوں آپ کی سکرین پہ، یہ اگر نظر آئے، یہ اللہ پاک کی پاک کتاب قرآن کریم، یہ میں ہاتھ میں اٹھا کے اور حلف دے رہا ہوں جو آج باتیں ہوں گی وہ بڑی منفرد ہوں گی. یہ تو بڑی اور سنسنی پیدا ہو گئی ہے. جی ہاں شروع جی سر. کریں اور آپ کو روک کر بات کروں. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر نشانہ نعت خوان بنتے ہیں ہمیشہ؟ جی ایسا نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، جی کہ ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے ہم میزبانان پر ڈال دیں. جی. اس وقت سچویشن یہ چل رہی ہے شاہ صاحب کہ اتنے پرچے، اس سے بھی بڑے بڑے پرچے دیے جاتے ہیں کہ یہ ان نظرات کے نام لے کر شکریہ ادا کریں. بھی شکریہ کس بات کا ادا کیا جائے؟ یہ تو دن بدن ہم پستی کی جانب جا رہے ہیں. وہ جو ادب صوفیاء نے دیا تھا محافظ کا، جو علماء نے ایک حد قائم کی تھی، ہم تو اس کو بڑی عرصے سے کراس کر چکے ہیں اور یقیناً ہم کسی اور طرف اور جانب نکل چکے. یہ نوٹ ہے میرے ہاتھ میں، سو کا اگر آپ کا کیمرہ بتا سکے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے جمیل احمد صاحب. آپ یقین جانیں میں نے اس پہ بڑے عرصے سے سوچ رہا ہوں، بہت عرصے سے سوچ رہا ہوں کہ اس طرح کا رضا باقر اور بہت سے ایسے نام ہیں جن کے سگنیچر ہیں. شمشاد اختر. جی شمشاد، مطلب اس میں احمد آتا ہے. لیکن دیکھتے ہیں فی زمانہ کہ ثنا خان جو ہے ان کی ڈیمانڈز اتنی زیادہ ہے کہ عام بندہ جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کو بلائے اپنے گھر میں یا حضور کی ثنا خوانی جو ہے نا ان سے سنی جائے. پھر ستم بالائے ستم یہ ہے کہ نعتیں جو ہیں، جو وہ نعت پڑھتے ہیں، وہ اس کی طرز ایسی ہوتی ہے جو کہ گانوں کی طرزوں پر ہوتی ہیں نعتیں. اس کے پیچھے لاجک کیا ہوتی ہے؟ میں نے سیلفی لینی ہے وہ 1.5 لاکھ والے نعت خان کے، لوگ کہیں کہ جناب او اچھا اس نعت خان اس نے تو اپنے گھر میں مدعو کیا ہے 1.5 لاکھ والا، وہ اتنا، وہ تو ٹائم ہی نہیں دیتے کسی کو، وہ تو کئی فون نہیں کئی دن اٹھاتے، وہ تو جناب سیدھے منہ بات نہیں کرتے. وہ علماء کے بھی اس میں شامل ہیں، بڑے علماء ہیں. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، نہیں تو پھر پہلے ہی توپوں کا رخ میری طرف ہے. تو معاشر میں جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، ان کے ثنا خانوں کے نام پکارے جائیں تو آخری کے ہی پیچھے صف میں، بالکل سب سے آخر میں، دنیا کے ثنا خانوں کے سب سے آخر میں کسی کونے میں بھی موجود ہوں، اور جب وہ نام پکارے جائیں میرا بھی نام آ جائے کہ یہ حضور کی نعت پڑھتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، سوچ پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کا میزبان سید عرفان الحسنی آپ سے مخاطب. فنون لطیفہ یقیناً کسی بھی معاشرے میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور فنون لطیفہ سے منسلک لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑی قدر و قیمت ان کی ہوتی ہے، بڑی قدر و قیمت کے حامل وہ شخصیات ہوتی. تو فنون لطیفہ سے ہی ایک جڑی ہوئی اور منسلک شخصیت، بڑی خوبصورت شخصیت، نعت گو شاعر ہیں آپ، خطاط بھی ہیں. اس کے علاوہ فن موسیقی سے بھی ان کا ایک گہرا لگاؤ ہے. دیگر کئی اصناف جو ہیں موسیقی کی، ان سے ان کی رغبت رہتی ہے. اور سب سے بڑا حوالہ یقیناً اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ وہ حضرت سید عالم علیہ السلام کے ثنا خان جناب محترم امجد رشید صاحب صاحب. جی حضور السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، میں اللہ کا شکر. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے امجد پیارے امجد. بہت شکریہ. آپ کو خوش آمدید. بہت شکریہ حضور، آپ کی محبتیں ہیں، آپ نے حکم دیا اور ناچیز حاضر ہوا. آج دل تھا کہ آپ سے کوئی بہت سی پیار کی باتیں کی جائیں، جی حضور ضرور. کچھ راز کی باتیں کی جائیں اور کچھ سٹیج کی باتیں کی. تو پھر شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے حضور کی ثنا خوانی یقیناً آپ کا حوالہ ہے. آج کل نعت خوانی ہمیں جو ہے وہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عجیب و غریب ایک کیفیت بنتی جا رہی ہے دن بدن اسٹیجز پر. ثنا خان جو ہے وہ ادب کو ملحوظ نہیں رکھتے. جو نعت کے جو شرائط ہیں، جو قواعد ہیں، جو ضوابط ہیں جو بزرگوں نے طے کیے ہیں، ان کو جو ہے وہ ملحوظ نہیں رکھا جاتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دن بدن جو ہے نا وہ چیزیں بے ادبی کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اللہ کی نعت خوانی کا سب سے بڑا حوالہ ادب ہے. کیا کہیں گے آپ؟ شاہ جی، آغاز یہ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کی سکرین پہ، یہ اگر نظر آئے، یہ اللہ پاک کی پاک کتاب قرآن کریم، یہ میں ہاتھ میں اٹھا کے اور حلف دے رہا ہوں جو آج باتیں ہوں گی وہ بڑی منفرد ہوں گی. یہ تو بڑی سنسنی پیدا ہو گئی ہے. جی ہاں شروع جی سر. کریں. جی بالکل. اور یقین جانیں کہ جو میں باتیں کروں گا وہ حیران کن ہوں گی. بہت سے لوگ اس پہ ناراض بھی ہوں گے، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو کرنے والی نہیں بھی ہوں گی.
لیکن مجبوری ہے، جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے مطابق یہ مجبوری بن گئی ہے. ماشاء اللہ. تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب، یہ تو میں کیا بتاؤں، جبریل امین آ کے بتاتے ہیں، اللہ پاک بتاتا ہے کہ ادب آپ نے ایسے کرنا ہے میرے محبوب کی بارگاہ کا. تو مختصر بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ثنا خان کوئی بھی ہے، میں کسی پہ فتویٰ نہیں لگا سکتا، نہ میری اوقات ہے اتنی. میں اس پہ ایک اور پیرائے سے، ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، میں ایک اور انداز سے اس پہ بات کرنے لگا ہوں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے. واہ واہ. تو میں تو یہ کہوں گا واہ. کہ کوئی کس انداز میں حضور کا ذکر کر رہا ہے، کوئی کس انداز میں کر رہا ہے. اب کسی کی نیت پہ میں شک نہیں کر سکتا. ہاں، حضور کی بارگاہ کا ادب بہت بڑا ہے، جو جس طرف آپ کا اشارہ ہے میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ادب حضور کا ملحوظ ہونا چاہیے. کم از کم میں نے خود اپنے کانوں سے تو نہیں سنا، کسی پرانے بزرگ کی زبانی سے سنا تھا کہ اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ حضور کی نعت پڑھتے ہوئے کندھے جو ہیں وہ ایسے تنے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. مطلب اتنا ادب ہونا چاہیے کہ ایسے سیدھے آپ کے کندھے ہوں، اتنا تک ادب ہونا چاہیے کہ آپ وہ یہ نہیں کہ آئیں بائیں شائیں اور جناب اچھل کود. اب سوال مختصر ہے، جواب اس کا بہت طویل ہے. جواب حضور یہ ہے کہ اس کے پیچھے پورا ایک چیپٹر ہے. وہ چیپٹر کیا ہے؟ وہ یہ ہے حضور کہ یہ جو میں خود، کیونکہ میں 34 سال سے اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہوں، حضور کی ثنا کے سلسلے میں پورے پاکستان میں، ملک سے باہر مجھے موقع ملا ہے، ٹیلی ویژن، ریڈیو، آپ کی دعائیں ہیں. تو لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ سب میزبان محفل پہ منحصر ہیں. یہ جتنی خرافات کی طرف آپ کے اشارے ہیں، یہ میزبان محفل، مجھے سینکڑوں لوگوں نے روک کر بات کروں گا جی اور آپ کو روک کر بات جی کروں. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر نشانہ نعت خان بنتے ہیں ہمیشہ؟ جی ایسا نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، جی کہ ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے ہم میزبانان پر ڈال دیں. جی ہمیشہ جو وائرل کلپس ہوتے ہیں، بڑے معروف ثنا خان ہیں، ان کا ایک جو ہے وہ کلپ جو ہے وہ باقاعدہ میم بنتا ہے، جی جی اور ان کے کچھ 6 مہینوں کے بعد، سال کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا کلپ ضرور آ جاتا ہے. نام نہیں لیتے ہم، لیکن اشارتاً کنایتاً بات کریں گے، یقیناً اگر وہ سنیں گے تو سمجھ جائیں گے. تو میرے خیال میں ذمہ داری جو ہے ہمیں ڈیوائڈ کرنی چاہیے دونوں پر. بالکل ایسے ہے. دیکھیں حضور، آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کسی بھی چیز کی اہمیت بڑھتی ہے، جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے وہ چیز آپ کو اس کی فرنچائزز ملیں گی، ہر شہر میں ملیں گی. جب اس کی وہ ڈیمانڈ نہیں بڑھے گی، ایک جگہ پہ وہ رک جاتی ہے، اس کو لوگ پسند نہیں کرتے، اسے ویلیو نہیں دیتے، اس کی حیثیت نہیں بنتی، تو وہ ایک جگہ رک جاتی ہے، وہ بڑھتی نہیں. کسی بھی چیز کی معاشرے کی مثال لے لیں آپ، تو فرنچائزز تب بنتی ہیں، پسندیدگی تب ہوتی ہے جب اسے اہمیت دی جاتی ہے. تو بے شک میں وہیں سے بات اپنی دوبارہ سٹارٹ کر رہا ہوں جہاں سے میں نے روکی تھی. میزبانان محفل میزبانان محفل کا اگر آپ کہہ دیں کہ مجھے اچھل کود نہیں چاہیے، میزبان محفل اگر یہ فرمائش کر دے کہ جناب میری محفل میں آپ نے ادب کے ساتھ بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے لوگوں کے وہ جو دلوں قلوب و ذہان کو منور کرنا ہے اس طریقے سے، تو وہ بارش، وہ نوٹوں کی، وہ جناب پورے سٹیج پہ سب کا کھڑے ہو جانا مجھے بھی اچھا لگتا ہے، سب کو اچھا لگتا ہے. یہ ایک آپ سمجھیں کہ یہ نفسانی خواہش ہے، سب کو اچھا لگتا ہے، پروٹوکول ملتا ہے نا. یہ میں مذہب سے ہٹ کے، یہ میں دنیا داری کی بات کر رہا ہوں، تو وہ ہر انسان کو اچھا لگتا ہے. اب میزبان محفل اگر کہہ دے، فرمائش کر دے، آپ مجھے کہتے ہیں جی منقبت سنائیں تو مجھے سنانی پڑے گی. آپ مجھے کہتے ہیں حمد سنائیں، محفل آپ کروا رہے ہیں تو مجھے حمد سنانی پڑے گی. آپ کہتے ہیں نعت سنائیں تو مجھے نعت سنانی پڑے گی. اب میزبان محفل پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ یہ کہے کہ ادب کے ساتھ مجھے نعت سناؤ، تو کون ہے جو ایسے نہیں پڑھنا چاہے گا؟ بے شک. یہ اس کا جواب ہے حضور. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، سینکڑوں محافل میں
مجھے محفل شروع ہونے سے پہلے کہا گیا کہ سائم صاحب ایسا کلام پڑھیں کہ ایک بار محفل کو ہلا دیں. اچھا. تو میں کئی دفعہ میں نے لوگوں کو کہا بھی جو میرے جاننے والے آپ تھے, انہیں ذرا پکڑ کے ہلا دیتے. اب میں یہی کہہ رہا کوئی ہینڈل ہو, کوئی ایسی چیز ہو جس سے میں پکڑ کے اس کو ہلا دوں. جی. محفل کو ہلانا کیا ہوتا ہے؟ تو یہ پھر تو ادب کا نام ہے. ادب کا نام کہ ہے. ہلے نا تصورات میں انسان اپنی منزل تک. آنکھیں نم ہو جائیں. حضور کی نعت, میں اپنے اس قابل تو نہیں ہوں کہ میں استاد کہلاؤں, لیکن کچھ لوگ وہ ان کو غلط فہمی ہے کہ یہ کچھ سکھا سکتا ہے, تو وہ آ جاتے ہیں, بس ان کی مہربانی ہے. تو وہ آتے ہیں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ نعت اللہ کریم تک پہنچنے کا سب سے تیز ترین ذریعہ ہے. یہ فقیری کی ایک قسم ہے, اور یہ بڑی بات, چھوٹا منہ بڑی بات, کوئی سمجھے تو بات کی جائے, پتہ نہیں کہاں کہاں آواز پہنچے گی. تیز ترین ذریعہ ہے. یہ وہ کام ہے, حضور کی تعریف, درود و سلام, وہ رب اپنی شان کے مطابق کرتا ہے. ہماری تو زبانیں غالب ثنائے خواجہ بایزداں گذاشت ہے, ٹھیک ہے, کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. تو وہ انہوں نے تو بات غالب نے ختم کر دی. انہوں نے کہا بھئی وہی ہے جو کر سکتا ہے, ہماری اور اس قابل نہیں. غالب نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست, واہ واہ. تو ثنا خان سے وہ خوشبو تو پھر آنی چاہیے. سبحان اللہ. تو شاہ جی حضور, یہ جو سچویشن چل رہی ہے کہ یہ محفل ہلا دیں, اب جیسے سکولز میں نمبرنگ کا ایک چکر چل رہا ہے نا, کہ جناب وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے نمبر زیادہ ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس کے نمبر, وہ جو تعلیم تھی وہ ختم ہو چکی ہے. اسی طرح محافل کی جو روحانیت تھی اس میں پروفیشنلزم آ چکا ہے. جو محفل کروانے والا ہے, معذرت کے ساتھ اب میری تلخ باتیں کچھ اور شروع ہو چکی ہیں کہ یہ میرے سامنے قرآن شریف پھر پڑھا ہے, میں اس پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں, میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے دنیاوی مقاصد ہیں محفل کروانے کے لیے. دنیاوی مقاصد کے لیے محفل کے لوگ ہمیں اچھا کہیں, حاجی صاحب, راج صاحب, چودھری صاحب نے او جناب انہوں نے محفل کروائی, 1.5 لاکھ والا نعت خوان, 2 لاکھ والے علامہ صاحب انہوں نے بلائے. تو اب کسی نے, میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے یہ آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ جو نعت سننے کا بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے نعت سننی ہے, ان میں سے 90% لوگ جو ہیں, 90% بندے جو ہیں وہ نعت نہیں سن رہے. یہ درد سے, تکلیف سے کہہ رہا ہوں. 10% لوگ ہیں جو نعت سنتے ہیں. 90% لوگوں کے مقاصد کچھ اور ہیں, سارے دنیا داری کے مقاصد. ٹھیک ہے, کوئی اس چکر میں ہے, بہت سے چکر ہیں, میں کیا کیا گنواؤں مطلب. تو وہ مجھے اچھا کہا جائے, بڑے عاشق رسول ہیں, بڑے انہوں نے پیسے دیے جی, بڑی محفل انہوں نے کروا دی. پیسے دینا مشکل کام ہے, سب سے عزیز چیز ہے, لیکن کوئی پیسے دیتا ہے, محفل پہ خرچہ کرتا ہے, وہ میں پھر نیت پہ بات جاتے, کسی کی نیت پہ میں شک نہیں کر رہا, لیکن جو میں نے دیکھا ہے, جو پریکٹیکلی میں نے دیکھا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس وقت سچویشن یہ چل رہی ہے شاہ صاحب کہ اتنے پرچے, اس سے بھی بڑے بڑے پرچے دیے جاتے ہیں کہ یہ ان نظرات کے نام لے کر شکریہ ادا کریں. بھی شکریہ کس بات کا ادا کیا جائے؟ محفل آپ کروا رہے ہیں حضور کو خوش کرنے کے لیے, اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے, حضور کا ذکر کر رہے ہیں, تو پرچے راجہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں چودھری, بالکل شکریہ ادا کرنا چاہیے, لیکن زیادہ نیکی جو اللہ کی بارگاہ میں بڑی اور مقبول نیکی ہے وہ کون سی ہے؟ جو چھپ کے کی جائے, جو چھپ کے کی جائے, جس کا کوئی اس کا ہمراز نہ ہو, اس کا رازدار, مطلب کسی کو پتہ نہ چلے, چھپا کے کرنے والے نیکی. میزبانان محفل کا شکریہ, ہاں حضور نے فرمایا جو انسان کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ رحمان کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. شکریہ ادا کرنا چاہیے, لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ اتنا بڑا پرچہ پڑھ کے وہ سنایا جائے اخبار کی طرح کہ فلاں 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 کا. جی, محافل انتظامیہ, بڑے بڑے نام, بڑے بڑے برانڈز, کیا ذکر کریں, لیکن ہم اشارتاً بات کریں گے. تو یہ تو عام آج کل ہم دیکھتے ہیں محفل میں. یہ جو باتیں آپ نے بیان کی ہے, یہ جو بیان فرمائی ہے, قرآن پاک آپ نے ہاتھ میں اٹھا کر یہ بات کی ہے, تو یقیناً یہ ذمہ داری کے ساتھ بات ہے. اور میں خود چونکہ ثنا خان ہوں, میرا بھی سب سے بڑا حوالہ اگر میری ذات کا کوئی ہے تو وہ حضور کی ثنا خوانی ہی ہے.
اسی وجہ سے چند لوگ جانتے ہیں. تو جاننے کے بعد اگر یہ اس بات کی تائید کی جائے تو یقیناً یہ بات درست ہے کہ محافل میں آج کل یہی کچھ ہو رہا ہے. دنیاوی مقاصد ہیں لوگوں کے, اور کوئی دینی مقاصد کے لیے بہت چند لوگ رہ گئے جن کا مطمع نظر جو ہے وہ حضور کی رضا ہے. تو ارشاد فرمائے کہ آخر ہم پھر اس سے بچیں کیسے؟ یہ تو دن بدن ہم پستی کی جانب جا رہے. وہ جو ادب صوفیاء نے دیا تھا محافل کا, جو علماء نے ایک حد قائم کی تھی, ہم تو اس کو بڑی عرصے سے کراس کر چکے ہیں, اور یقیناً ہم کسی اور طرف اور جانب نکل چکے ہیں. یہ حضور دیکھیں, میں اس پہ اتنی سی بات کرنا چاہوں گا, پھر اس طرف آ جاتا ہوں کہ نیت پہ میں کسی کی شک نہیں کر سکتا. کسی کی نیت کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کوئی ناچ رہا ہے, کوئی اچھل کود کر رہا ہے. ابھی تو میں ایک ثنا خان تھے, انہوں نے مجھے کہا, بلکہ ایک میزبان محفل تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ فلاں ثنا خان جو ہے ان کو بڑا وجد ان پہ طاری ہوا محفل میں, اور جناب وہ کیا کہنے, انہوں نے بہت بڑی محفل نعت تھی اور اس میں وہ وجدانی کیفیات ان پہ آ گئی. تو میں نے کہا جناب 1.5 لاکھ روپیہ مجھے بھی دے دیں تو میں بھی اس طرح کا وجد خود پہ طاری کر لوں گا, یہ کون سا مشکل کام ہے, حالانکہ میں خود ثنا خان ہوں. یہ تلخ باتیں ہیں, رزق میرے مالک کے ہاتھ میں, کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں. میرے خود ثنا خان دوست بھی میری مخالفت کریں گے, بہت سے لوگ, میں نے پہلے کہا تھا آغاز میں, خوش بھی ہوں گے, کچھ ناراض بھی ہوں گے, لیکن تلخ باتیں ہیں. اللہ پاک کو جواب دینا ہے, زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے شاہ جی, سچ وہی ہے. اور میں نے اب ایک اور طرف میں آ جاتا ہوں, بلکہ آپ نے آگے ایک بات کی تھی. یہ نوٹ ہے میرے ہاتھ میں 100 کا, اگر آپ کا کیمرہ بتا سکے, یہاں پہ لکھا ہوا ہے جمیل احمد صاحب. آپ یقین جانیں میں نے اس پہ بڑے عرصے سے سوچ رہا ہوں, بہت عرصے سے سوچ رہا ہوں کہ اس طرح کا رضا باقر اور بہت سے ایسے نام ہیں جن کے سگنیچر ہیں. شمشاد اختر, جی شمشاد, مطلب اس میں احمد آتا ہے, اس میں احمد میرے حضور کا نام ہے, ٹھیک ہے. نعت ہو, اس میں بہت سے لوگوں کو خوشی ہوگی جن کے پاس کوئی جواز نہیں بچتا تھا کہ جناب وہ پیسے وارے جاتے ہیں, اور وہ کسی اور وجہ سے ان کو اپنے بھی کچھ تکالیف ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بندے اظہار کرتے ہیں. تو میں وہ نہیں کہہ رہا, میرا کہنا ہے ہمارے آستانہ علیہ گولڈا شریف میں باقاعدہ ادب کے ساتھ, میں ادباً گزارش کروں گا, آستانہ کوئی بھی ہے, حق والوں کا, حق پرستوں کا, صحیح صوفیوں کا, سچے لوگوں کا, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ادب کو ملحوظ رکھیں. بالکل ہر صاحبان علم, صاحب شعور جو بندہ ہے وہ کہتا ہے جی پیسے ادب سے جا کر رکھ دیں, اگر کسی کو آپ نے دینے بھی ہیں. یہ ظلم نہ کریں جو آج کل ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے. یہ نام احمد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک. دنیا میں ناظرین کی اطلاع کے لیے عرض کروں گا, ہماری بیک آف دی کیمرہ سید زین عباس شاہ صاحب ہیں, میرے فیلو ہیں, ہمارے بڑے پیارے اور کمپیٹنٹ قسم کے لائر ہیں, دوست ہیں. وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ ملک کئی ممالک ایسے ہیں کہ وہ اپنے نوٹوں پر چھپے ہوئے بادشاہوں کی تصویروں کی توہین پر مقدمات قائم کرتے ہیں, جی بالکل, کیسز کر دیتے ہیں, بالکل, اور باقاعدہ جرم ہے ان کے ملک میں ان کے بادشاہ کی تصویر کو زمین پر پھینکنا یا نوٹ کی توہین کرنا. بالکل, یہ ساری کی ساری پستیاں ہم نے اپنے ذمہ لے لی, بالکل, اپنے سر پہ چڑھا لی. بالکل. اب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, ان کو سلیوٹ ہے, میرا سلام ہے, لیکن وہ بابائے قوم ہے. ہاں جی, لیکن وہ میرے آقا سے بڑے تو نہیں ہیں نا, وہ میرے آقا کے نوکر ہیں, جیسے ہم نوکر ہیں اسی طرح وہ ہے. ان کی تصویر کی بے ادبی اپنی جگہ, لیکن نام احمد, میں نے جمیل احمد پہ اگر آپ غور کریں تو اس کا مطلب ہے خوبصورت محمد, خوبصورت احمد. سبحان اللہ. تو یہ احمد کسی عام میرا یا آپ کا کسی اور آدمی کا نام, میرے آقا کا نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ جب وارے جاتے ہیں تو قدموں میں وہ بے شک قوالی کی محفل ہو, بے شک نعت کی محفل ہو, بے شک گانے کی ہو, آپ دیکھتے ہیں وہ 10 کے نوٹ ہوں, 1000 کے ہوں, 100 کے ہوں, جہاں پہ بھی سگنیچر ہیں. اور میں اگر ارباب اختیارات تک جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے, اگر کوئی اس کو سن رہا ہے, وہ الگ ایک بحث ہے کہ علماء نے اس میں اجازت دی کہ اخبارات پہ بھی آیات لکھی ہوتی ہیں, نام لکھے ہوتے ہیں, تو اس طرح نیتاً بے ادبی نہیں ہوتی, تو وہ ایک اس کی قسم ہے کہ اس سے بے ادبی نہیں ہوتی. لیکن ہم جو نعت سننے اور نعت پڑھنے والے ہیں, یہ تو ہے ہی اہل محبت, سراسر
نسبتوں کا احترام کرنے والے. جی اہل ادب ہے. تو ادب کون سا ہے؟ وہ اگر کوئی کافر کوئی غلطی کر دے, کوئی مسٹیک کر دے, کوئی ایسا کام کر دے, تو ہم کہیں گے اوے تو ہو گیا, ختم ہو گیا, تجھے اسے مار دو, دھاڑ دو, کچھ بھی کر دو. لیکن ہم مسلمان ہو کر جب کرتے ہیں یہ بے ادبی نہیں ہے. حضور آقا علیہ السلام کی بے ادبی, ان کے نام مبارک کی. تو میں دست بستہ یہ گزارش کروں گا ارباب اختیارات کہ اس کا کوئی اور حل نکالا جائے. اس پہ جس طرح انگلش کے ورڈز ہوتے ہیں ABCD, اس طرح سنگل ورڈز یا کوئی اس طرح کا کچھ کر دیا جائے جس میں یہ نام جو ہے وہ نہ آئے. ٹھیک ہے, مطلب ضرورت کیا ہے کیوں نہ ہم اپنے طریقے کو بدلیں. جی. کہ اگر کسی نے کچھ خدمت کرنی ہے تو وہ ادب سے آ کر ہاتھ میں دے دے, جی بالکل. یا بعد میں لفافے کی صورت میں جو ہے وہ خدمت کر دی جائے. وہ نعت خان کی دیکھیں میں لفافے پر ہنسا اس لیے ہوں کہ لفافہ بدنام بہت ہو چکا ہے. اصل میں حقیقت یہ ہے, دیکھیں کل پرسوں بھی ایک جگہ پہ ایک فیس بک پہ ایک ثنا خان تھے, انہوں نے پوسٹ اپلوڈ کی کہ ثنا خانوں کو چاہیے کہ وہ احتیاط کریں, اب مہنگائی بڑھ گئی ہے, لوگ مجبور ہے, یہ ہے وہ وغیرہ وغیرہ. تو اس میں ایک چیز کا جو ہے وہ اضافہ کر رہا ہوں, اور جو آپ کا سوال ہے شاہ جی, جو غیر معروف ثنا خان ہے ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ گاڑی کا کرایہ, ان کا حق ہے. اب ایک بندے کو آپ 100 کلومیٹر 50 کلومیٹر یا وغیرہ وغیرہ ایک سفر کے لیے آپ بلاتے ہیں, تو گاڑی کا تو حق بنتا ہے اس کا. میں ایک بار بڑے عرصے پہلے کی بات ہے, میں کراچی گیا, یہاں سے بائی ٹرین گیا, میں بہت پرانی بات ہے. تو جب میں وہاں پہ گیا تو صبح میں تو خود پہچانا نہیں جا رہا تھا, اکانومی کلاس میں گیا, تو انہوں نے کہا جی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. میں نے کہا کرایہ بھی اپنا لگاؤں گا, آپ کو نعت بھی آ کے مفت سناؤں گا, آپ سے کچھ نہیں ہوگا, آپ سننا چاہتے ہیں میں سناؤں گا. لیکن جب میں وہاں پہ گیا میرا گلا ہی کام نہیں کر رہا تھا. کیوں؟ وہ سفر کی تھکان, وہ نیند پوری نہ ہونا, اتنا لمبا سفر, 24 گھنٹے سے زیادہ وقت لگا, اور وہاں تک پہنچتے پھر ریسٹ نہیں ہوئی, پھر دھول مٹی گلے میں پڑ گئی. تو کوئی بھی مذہب ہے شاہ جی, اس کے جو رہنما ہے علماء ہوں, ہمارے علماء قابل احترام ہے. میں علماء کی بھی بات کر رہا ہوں, ثنا خانوں کی بھی بات کر رہا ہوں, اور مذہب سے وابستہ تمام قراء حضرات جتنے بھی مطلب نقبا ہیں سب کی بات کر رہا ہوں. ان لوگوں کو عزت دی جائے, ان کی خدمت کی جائے. یہ مطالبہ نہیں کرتے کسی سے, کسی کے جیب میں آ کے ہاتھ تو نہیں ڈالتے کہ مجھے دیں ہی دیں. ان کی عزت اس لیے کی جائے کہ یہ آپ کے مذہب کو اس کے ایمبیسڈر پروموٹ کر رہے ہیں, اس کے ایمبیسڈر ہیں, اور لوگوں میں عشق رسول پھیلانے کا شمع سبب جلا رہے ہیں, محبت رسول پھیلانے کا سبب ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تو نہیں کہ ایک نعت خان ہے, اس نے پاؤں میں وہ پلاسٹک کے وہ جوتے پہنے ہوں, گندے کپڑے لگے ہوں, ایک جالی کی معمولی سی ٹوپی لگی ہو. میرے ایک استاد تھے, اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے, وہ کہا کرتے تھے جب آپ محفل میں جائیں نا تو آپ کے کپڑے سب سے مہنگے ہونے چاہیے. آپ کا جو کیپ ہے, یا آپ امامہ باندھتے ہیں, یا آپ کے ویسٹ کوٹ ہے, یا آپ کی جوتے ہیں, آپ کی گاڑی, ہر چیز کا ایک لیول ہونا چاہیے. لیول کیا ہے؟ ہماری کیا اوقات ہے, ہم کون ہیں؟ ہم ضرب دو خود کو جو ان سے تو لگو لا تعداد, وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں. ٹھیک ہے, ہماری کیا اوقات ہے. لیکن وہ کہتے تھے جب بھی حضور کی بات کریں اس لیول پہ آ کے بات کریں کہ جو محفل میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے رئیس بیٹھے ہوتے ہیں, بڑے بڑے امیر لوگ, وہ جب آپ کا حلیہ دیکھتے ہیں, آپ کی وضاقتہ دیکھتے ہیں, تو وہ بندے کو اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتے. یہ دنیا کا قانون ہے, بندہ لیول کے بندے کی بات کو اہمیت دیتا ہے, اپنے لیول کے بندے کو سنتا ہے, اس کو پسند کرتا ہے. تو وہ کہتے تھے جب وہ دیکھے نا تو اس کو پتہ لگے یہ تو میرے سے اوپر والا, بہت اوپر والا بندہ ہے. کہتے تھے پیٹ بے شک آپ کا بھوکا ہو, لیکن آپ کا ظاہر ایسے نظر آنا چاہیے جیسے آپ سے زیادہ امیر کوئی بھی نہیں ہے. کیوں؟ کہ آپ کی وضاقتہ کی وجہ سے کوئی بندہ حضور کے ذکر کو اگنور نہ کرے, کیونکہ آپ محبوب رب العالمین کی بات کر رہے ہیں. تو ایک اور
ہمارے شاہ صاحب ہیں سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی، اللہ پاک سلامت رکھے، انہوں نے ایک محفل میں کہا تھا لوگ نعت سے تنگ نہیں ہوتے، نعت خوان سے تنگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بڑے نواز قوم قسم کی ہاں، شخصیت ہے. وہ- شاہ صاحب جو ہے وہ نفس پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اور ان کا ورک جو ہے وہ ماشاءاللہ ہر حوالے سے، ہاں جی. مذہبی حوالوں سے اور سوشلزم کے، سوشل ویلفیئر کے حوالے سے ماشاءاللہ قابل تعریف ہے. اور ہم انشاءاللہ ان قریب شاہ صاحب کو بھی ایکسپلور کرنے کی جی، کوشش انشاءاللہ. کریں گے. مجھے یاد پڑتا ہے آج 14 سال ہو گئے، بچپن سے چھوٹا سا تھا تو میں نعت پڑھنے جایا کرتا تھا. آج تک میں نے کسی سے پیسے نہیں مانگے، کوئی تقاضا نہیں کیا کہ آپ مجھے اتنے پیسے دیں گے تو میں آؤں گا. جس کسی نے فون کر کے کہا، بلایا، میں سر کے بل حاضر ہو. باقی معاملہ میرا اللہ کا اور یا ان لوگوں کا ہے جو بھی ہوتا ہے. لیکن دیکھتے ہیں فی زمانہ کہ ثنا خان جو ہے ان کی ڈیمانڈس اتنی زیادہ ہے کہ عام بندہ جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کو بلائے اپنے گھر میں یا حضور کی ثنا خوانی جو ہے نا ان سے سنی جائے. پھر ستم، بالائے ستم یہ ہے کہ نعتیں جو ہیں، جو وہ نعت پڑھتے ہیں، وہ اس کی طرز ایسی ہوتی ہے جو کہ گانوں کی طرزوں پر ہوتی ہیں نعتیں، یا ان کی دھنیں ایسی ترتیب دی جاتی ہیں کہ فوراً وہاں بیٹھے بیٹھے ذہن جو ہے وہ موسیقی کی طرف، میوزک کی طرف یا ان گانوں کی طرف چلا جاتا ہے. دو اکٹھے سوال میں نے کیے ہیں آپ سے، کوزے میں دریا بند. بسم اللہ. ویسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ وضو کس پانی سے جائز ہے. اب سوال وہ اتنا سا تھا، ایک چھوٹی سی سطر کا سوال تھا. اعلیٰ حضرت نے 500 صفحات کی کتاب لکھ دی کہ اس پانی سے جائز ہے، اس سے ناجائز ہے، اس سے یہ. سوال ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کا جواب اس کے لیے کئی دفتر چاہیے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی سے اس کو میں مکمل کر لوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر بھی اس پہ بڑی طویل بات ہو ضرور سکتی ہے. ضرور، ہر سوال پہ کئی گھنٹے کی بات ہو سکتی ہے بے شک، الحمدللہ. بے شک. تو سب سے پہلے بات شاہ جی پیسوں کی. پیسہ ایک بنیادی ضرورت ہے انسان کی، ہر انسان کے لیے. جیسے مہنگائی عوام کے لیے ہو، اسی طرح نعت خوان، علماء کے لیے، سب کے لیے، بھی تو قرآن کے عوام لیے. کا حصہ ہے، انسان ہے، انسان اسی معاشرے کا حصہ ہے. اب جو ڈیمانڈس کی بات آپ کر رہے ہیں، میں آپ کو پھر یہ قرآن شریف ہاتھ میں اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر. یہ پھر قرآن پاک میں نے پہلے بھی اٹھایا تھا، اب پھر اٹھا رہا ہوں. جن لوگوں کو، جو مشہور زمانہ لوگوں کو، جن کی آپ بات کر رہے ہیں، جن کی ڈیمانڈز ہیں، جن کا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان کو کوئی بھی نعت سننے کے لیے نہیں بلاتا. بے شک ان سے نعت سنتے ہیں. اس کے پیچھے لاجک کیا ہوتی ہے؟ میں نے سیلفی لینی ہے وہ 1.5 لاکھ والے نعت خان کے. لوگ کہیں کہ جناب او اچھا اس نعت خان، اس نے تو اپنے گھر میں مدعو کیا ہے 1.5 لاکھ والا، وہ اتنا، وہ تو ٹائم ہی نہیں دیتے کسی کو، وہ تو کئی فون نہیں کئی دن اٹھاتے، وہ تو جناب سیدھے منہ بات نہیں کرتے. وہ علماء کے بھی اس میں شامل ہیں، بڑے علماء ہیں. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، نہیں تو پھر پہلے ہی توپوں کا رخ میری طرف ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ احتیاط سے کام لیا جائے. تو بہرحال آپ نے کہا ہے احتیاط سے کام لیا نہیں ہے. تو شاہ جی دیکھیں، زیادتی دونوں طرف سے ہو رہی ہے. میں نے پہلے ایک بات سٹارٹ کی تھی، گلی محلے کا ثنا خان، آپ کا علاقائی ثنا خان کبھی بھی آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرتا. ان کو کیوں نہیں بلاتے لوگ؟ میرا یہ سوال کے اوپر سوال ہے، کراس کوسچن ہے. کہ پڑھتا تو وہ بھی نعت ہے، پڑھتا تو وہ بھی نعت ہے، شاید ان سے اچھی پڑھتا ہو جی ان جنہیں سے اچھی بلایا پڑھتا جا. ہوں، بالکل. مسئلہ کیا ہے؟ مجھے ایک بندے نے کہا کہ فلاں ثنا خان ہے، ان سے آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، بڑے عالمی شہرت یافتہ ہیں، بہت بڑا نام ہے، ان کو اگر بلا دیں تو. میں نے کہا یار آپ، میں ان کو فون کرتا ہوں، میرے دوست ہیں، لیکن آپ جو ہے کم از کم جتنا آپ گاڑی کا کرایہ دیں گے نا، تو اتنی خدمت ان کی بھی تو کر دیں. اتنا تو حق ان کا بنتا ہے، دور سے آ رہے ہیں تو مطلب اگر 10,000 گاڑی کا کرایہ تو 10,000 تو ان کا بھی حق بنتا ہے، وہ نعت پڑھتے ہیں. میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا، ان سے میری بات نہیں ہوئی تو مجھے کہتے ہو جناب یہ کس چیز کے پیسے، کس بات کے پیسے مانگ رہے ہیں؟ میں نے کہا نہ انہوں نے مانگے ہیں، نہ میں مانگ رہا ہوں، نہ میری ان سے بات ہے، میری تو بھی آپ سے بات ہو رہی ہے. میں نے صرف آپ کو آئیڈیا دیا ہے کہ عزت افزائی کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم بندہ جو اپنا وقت دے رہا ہے آپ کو. نعت کے پیسے حضور نہ کوئی لے سکتا ہے نہ دے سکتا ہے. واہ واہ، نعت کے پیسے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. کون کہہ سکتا ہے میں لے سکتا ہوں اور بڑی لیتا ہے؟ خوبصورت. اور کون کہہ سکتا ہے کہ میں دے سکتا ہوں؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
خود اپنے ثنا خان کی بلکہ بہت سی باتیں پھر آ جاتی ہیں ضمناً بھی. ایک عالم دین ہے, میں نے ان کی تقریر سنی, انہوں نے پورا ایک لمبا لیکچر ثنا خانوں پہ دیا. تو اس پہ وہ کہہ رہے ہیں نعت خان کی کیا ویلیو ہے, کون ہے نعت خان, اس کی حیثیت کیا ہے. تو میں نے کہا حیثیت اس کی یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نیچے بیٹھ کے ثنا خان کو اپنے ممبر پہ بٹھایا, یہ حیثیت ہے ثنا خان کی. ان لوگوں کو بندہ کیا کہے کہ وہ ایک شخص تھا نا, جی چوم رہا تھا عصائے رسول, ہاں اور سامنے پونے رسول کھڑے تھے, اللہ اکبر, ہائے ہائے تو اس کو بلا کے کہنے لگے کہ تم اس عصا کا تو ادب کرتے ہو ہائے ہائے. اس لیے کہ اسے رسول اللہ کے ہاتھوں نے چھوا ہے, میرا ہمارا بھی وہ احترام بے شک. کرو کہ ہم ہمارا کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے خون ہمارے بدن میں خون رسول. یہ تو نسبت کا حیا کرنے والے لوگ اگر ایسی بات کریں گے پھر بہت دکھ ہوگا, افسوس جی. ہوگا. اب ستم یہ ہے کہ جو بندہ آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرتا, جو تقاضا آپ سے نہیں کرتا کہ میں رکشے پہ بیٹھ کے آ جاؤں گا, بائک پہ آ جاؤں گا, پیدل آ جاؤں گا آپ کے پاس, آپ کا حق بنتا ہے مانگنے والے سے زیادہ اس کی خدمت اور عزت کریں. ہوتا کیا ہے, جو مانگتا نہیں ہے, جو پروٹوکول نہیں, پہلے فون پہ وہ ٹائم دے دیتا ہے, حضور میں آ جاؤں گا, آپ کہتے ہیں جی السلام علیکم ٹائم ہے, وہ کہتا ہے جی میں بسم اللہ آ جاؤں گا. تو ہوتا کیا ہے, اس کا کسی اشتہار کے کونے میں اتنا سا نام لکھا جاتا ہے, اور جو ڈیمانڈ والا بندہ ہوتا ہے اس سے بیسیوں بار فون کر کے تو اس کی منت ترلا کے لگا, کنفرم تو ہے آپ آئیں گے نا حضور, آئیں گے. اس کی رستے میں پلکیں بچھائی جاتی ہیں اور پھولوں کے ہار ڈالے جاتے ہیں, نعرے مارے جاتے ہیں, خدمت کی جاتی ہے, اور وہ جو ظلم جب ہوتا ہے ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. ایک بہت بڑا پاکستان کا نام ہے, میں نام لوں بھی تو کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ کسی کا نام نہ لیا جائے, بات کی جائے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں پہلے ڈیمانڈ نہیں کرتا تھا لیکن اب ڈیمانڈ کیا کروں گا. کیوں؟ میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے ہیں کمپیئر کرتے ہیں, میں حضور کی نعت پڑھتا ہوں تو جو دوسرے وہ ڈیمانڈ کر کے آتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ری ایکشن ہے اس کا. تو شاہ جی میں بات یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دونوں طرف سے زیادتی ہیں. جو بندے حد سے زیادہ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ جو چل رہا ہے وہ پیسے کوئی نعت کے نہیں مانگ رہے, میں پہلے کہہ رہا ہوں, وہ اس سیلفی کی قیمت مانگ رہے ہیں جو بندے نے فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, ٹویٹر پہ اپلوڈ اس نے کرنی ہے کہ یہ مشہور و معروف. آپ مجھے اس لفظ سے چڑ ہو گئی ہے, یقین جانیں. کئی لوگ لکھتے ہیں یہ مشہور و معروف ثنا خان کے ساتھ, مشہور و معروف عالم دین کے ساتھ, معروف فلاں کے ساتھ یہ فلاں جگہ پہ ملاقات. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ وہ جو پیمنٹ کر رہے ہیں وہ پیمنٹ نعت کی نہیں ہے. جی بے شک, معذرت کے ساتھ وہ نعت کی, اگر میں نے پہلے بھی کہا, نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے. تو زیادتی کیا ہے؟ زیادتی کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ وہ جو فتوے آتے ہیں نا, اس کا شکار کون بنتا ہے؟ وہ جو ڈیمانڈز کرنے والے لوگ ہیں وہ شکار اس کا نہیں بنتے. وہ شکار کون بنتا ہے؟ یہ جو آپ کے علاقائی ثنا خان ہوتے ہیں, ان پہ اس کا ایفیکٹس پڑتے ہیں اس کے, اور سامنے وہ آ جاتے ہیں جس محفل میں کسی کے وہ ثنا خان کسی کے تھے چڑھ جائے, وہ جناب اس پہ پھر بارش شروع ہو جاتی ہے کہ جناب اس نے یوں کر دیا, اور ثنا خان مانگتے ہیں اور ان پہ بارشیں ہو رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک طرف یہ بات, اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اس پہ مزید لمبی بات ہو سکتی ہے لیکن میں یہیں پہ سروں پر آتے ہیں, دونوں سر، پر, ہاں. گانوں کی دونوں پر جو بنائی جاتی ہیں نعتیں. جی شاہ جی, اس کے کئی پہلو ہیں. گانا کیا ہے, گیت کیا ہے. اب کوئی حلال ورژن, کوئی مطلب کوئی کیا اس کو کہتے ہیں, جو آپ کی پسند کا ہو وہ بے شک گانے کی طرز ہو. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, ہاں جی, ہر ٹی وی چینل پہ, حتیٰ کہ پی ٹی وی پہ گانوں کی طرزوں پہ پابندی ہے. عام چینلز پہ بھی کہا جاتا ہے گانے کی طرز نہ پڑھیں, لیکن اگر گانے کی طرز نہیں پڑھیں تو کون سی طرز پڑھیں گے؟ وہ کوئی نعت خان تان سین ہے, وہ اپنی وہ دنیں بنائیں گے. جتنے آپ کے پاس, میں نے ایک چھوٹا سا اس کا کلپ ریکارڈ کیا ہوا تھا الگ سے, لیکن وہ معذرت کے ساتھ اچھی چیز کی ہمارے ہاں مانگ نہیں ہے. تو
اس پہ آج سے پہلے کسی نے ایسا جواب نہیں دیا ہوگا. اچھا ہاں یہ بھی دعویٰ ہے. بڑی بات. شاہ جی جتنے گانے والے ہیں, غزل گانے والے, گیت گانے والے, کوئی بھی جتنے مطلب میڈم لے لیں, مہدی حسن صاحب لے لیں, بڑے بڑے نام, رفیع صاحب, لتا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, پاکستان کے, ہندوستان کے, جہاں کے بھی ہوں, ان کے لیے باقاعدہ موسیقار بیٹھتے تھے, دھنیں ترتیب دینے والے, وجاہت اطرے, خورشید انور, خواجہ خورشید انور وغیرہ وغیرہ وغیرہ, بڑے بڑے نام ہیں. تو اس طرح وہ دھنیں بنانے والا ایک الگ وہ شعبہ ہے, اور گانے والے الگ ہیں. سارے گانے والے کمپوزر نہیں ہوتے, اور سارے کمپوزر گانے والے نہیں ہوتے, یہ الگ الگ شعبہ ہے. اسی طرح اب موبائل آپ کے پاس ہے, موبائل میں دنیا جہان کی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں, اس میں فحش مواد بھی ہے, لوگوں کی تنہائیاں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں بھی معاف کرے, جانے انجانے کوئی بچ سکتا ہی نہیں ہے کہ آپ بے شک ہو سکتا ہے قرآن پاک کا ترجمہ کھول رہے ہو, تلاوت کھول رہے ہو, تو سامنے کچھ اور آ جائے آپ کے, کیا کر سکتے ہیں آپ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں, رستے آپ کے پاس دو ہیں, ایک اچھائی ہے ایک برائی ہے. موبائل آپ کے پاس ہے, تنہائی میں آپ اکیلے ہیں, آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے, آپ چاہیں تو گندگی دیکھیں, آپ چاہیں تو قرآن پاک کی تلاوت, کیلی گرافی دیکھیں, کچھ اچھا دیکھیں, بہت کچھ ایسا ہے, دین سیکھیں, اسی پہ پڑا ہوا ہے سب کچھ, بے شمار لیکچرز ہیں بڑے بڑے علماء کے پڑے ہوئے ہیں, تو آپ وہ سنیں. یہ جس طرح اصل میں ہمارے ہاتھ میں ہے سب کچھ, ہم اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں. اب ایک بندے نے طرز بنائی ہے گانے کی, جی, اس نے جو گانے والا ہے اس نے وہ گانا گا دیا ہے, تو میرا نظریہ یہ ہے کہ میں اس طرز کو استعمال کر کے اس کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اے گانے والے, تجھ کو اللہ پاک نے ایک فن عطا فرمایا ہے, تو اس کا یہ مصرف نہیں تھا جو تو نے استعمال کیا ہے. میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس طرز اتنی خوبصورت طرز ہے, تو میں تجھے بتاتا ہوں اس کا مصرف یہ ہے کہ محبوب رب العالمین کی اس میں شان بیان کی جائے. تو بات تو پھر وہی آگی, انما الاعمال بالنیات. اب کوئی کیسے بتا سکتا ہے میرے دل میں کیا ہے؟ تو اب قصور کس کا ہے؟ ایک حضرت اٹھ کے کہتے ہیں جناب اور رک جائیے یہ تو گانے کی طرز ہے. تو بھئی حضرت آپ نے گانا کہاں سنا ہے؟ سب سے پہلے تو قصور آپ کا ہے, پڑھنے والے کا قصور تو نہیں ہے. پڑھنے والے کیا پتا اس نے کسی اور سے سنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, اب حضرت پہلے بتائیں کہ انہوں نے گانا کہاں سنا. جی بالکل. اگر ثنا خان گانے کی طرز پہ پڑھ رہا ہے تو حضرت نے گانا سنا ہوا ہے. اسی سے متصل آگے بڑھتے ہیں. جی. اور بات بھی میرے ذہن میں آ گئی, موسیقی کے ساتھ نعت, دف کے ساتھ نعت, اس پر آپ کا موقف؟ اس میں حضور میرا کیا موقف ہونا ہے, میں دیکھیں اس وقت بر صغیر پاک و ہند میں اور عرب کنٹریز میں اور بڑے بڑے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی, آپ سامنے بٹھا کے دف کے ساتھ بھی سنتے ہیں نعتیں, اور آپ کے لیکچرز بھی ہیں, اس پہ کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں آپ نے. دیگر علماء کے سید عرفان شاہ مشہدی صاحب, شیخ الاسلام, بہت بڑی ہستی, مناظر اسلام. جی جی, آپ کا ایک کلپ میرے جو نعت اکیڈمی کا پیج ہے اس پہ موجود ہے. آل نبی اولاد علی پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو ماشاءاللہ انہوں نے اس پہ بہت گفتگو کی ہوئی ہے. تو میں کیا گفتگو کروں, میرے کہنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے, شاعری, طرز, دف, گانے کی طرز, کچھ بھی شاہ جی وہ چیز, ہر وہ چیز حرام ہے جو اس کی یاد سے آپ کو غافل کر دے. واہ, میرا نظریہ یہ ہے, واہ, ہر وہ چیز حرام ہے, مختصر سی بات, ہر وہ چیز غلط ہے جو آپ کو اس کی یاد سے غافل کر کے کہیں اور لے جائے. جب آپ دف کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کس کا نام لے رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, اللہ پاک کا نام, اللہ کے اولیاء کا نام لے رہے ہیں. تو کیسے اس یاد سے بندہ غافل ہو سکتا ہے جب اس مین مقصد ہی یہی ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ
قوالی سنا کے لوگوں کو مسلمان کر دیا ہے. ہمارا آستانہ عالیہ گولڈا شریف میں روزانہ بلا ناغا پورا سال قوالی ہوتی ہے، طبلے اور ہارمونیم کے ساتھ وہاں پہ نعت شریف پڑھی جاتی ہے روزانہ. مشائخ گولڈا سنتے ہیں، مشائخ چشتیہ سنتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں جو نقش بند کے پیشوا ہیں بہت بڑے، شیخ شیخ احمد حضرت مجدد جی الافسانی جی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے فرمایا نہ ایکار میں کنم نہ انکار میں کنم، میں یہ کام کرتا بھی نہیں ہوں. پھر چشتی صاحب میرے خیال میں یہ مسئلہ کوئی اور ہے. ہاں جی، یہ جو یہاں پر جو آپ کی گفتگو کے بعد میں تو کم از کم اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ جو مسائل ہے، یہ جو فتویٰ بریگیڈ ہے، جی اور اب تو خیر بہت سے مسائل ہیں، بہت سے فتنے ہیں جو اس دور میں سرکار پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آخری دور میں آسمان سے بارش کی طرف فتنے نازل ہوں، بے شک اور ہم اسی دور میں ہیں. بے شک. بس اپنا آپ بچا کر تقوی کے ساتھ تھوڑا بہت ایمان لے کر کے انسان اس دنیا سے چلا جائے. دیکھیں شاہ جی حضور، میں آف دا ریکارڈ ایک بات ہوئی تھی تو اس کو بھی میں شامل کر لیتا ہوں، پتہ نہیں کس کے دل تک پہنچے اور کس کے دل سے گزر جائے. یہ تو بات محبت کی ہے. میں اللہ کے کلام کے اوپر ہاتھ رکھ کے اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں. ایک جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ کچھ دوست قوال بیٹھے ہوئے تھے ہارمونیم طبلہ وغیرہ لے کے، تو میں بھی الحمدللہ میں نے نعت کے لیے موسیقی سیکھی ہے کہ میں حضور کی نعت اچھے طریقے سے پڑھ سکوں. میں نے موسیقی سیکھی ہے الحمدللہ، تو مجھے اس پہ جو ہے وہ کرم نوازی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ میرا مالک، میں ایسے سینہ چوڑا کر کے اور سوال جو مرضی، میں اس کی رحیمی کریمی ہے، وہ جب پوچھے گا وہ پوچھ سکتا ہے اور پوچھنے کا حق ہے، اسے مالک ہے. لیکن اس بارے میں وہ مجھ سے سوال کبھی نہیں کرے گا کہ میں نے نیتاً موسیقی بطور موسیقی نہیں سیکھی. میں نے صرف موسیقی حضور کی نعت کے لیے سیکھی ماشاء کہ حضور کی نعت کو بہترین طریقے سے انداز سے میں پڑھ سکوں اور ادا کر سکوں. ٹھیک ہے. اب میں اس کو جو ہے کرنے لگا ہوں دوسری طرف. شاہ جی 11 ربیع الاول کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں محفل کے لیے تیار ہو رہا تھا، ایک انجانے نمبر سے کال آئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے کہا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں سید مظہر حسین بات کر رہا ہوں دسکا سے. شاید وہ شاہ صاحب مجھے دیکھیں، ان تک پہنچے. میں اب بھی میں نہ ان سے ملا ہوں نہ میری بات ہوئی ہے کبھی، اس کے علاوہ میری بات نہیں ان سے. نمبر اب بھی میرے فون میں سیو ہے ان کا. تو مجھے کال آئی. اچھا وہ قوالوں کے ساتھ بیٹھ کے نا میں نے وہ اس کے ساتھ وہ ٹیلی کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا جی آپ بھی کچھ سنائیں. تو میں تو چشتی ہوں، میں نے وہاں پہ ایک نعت شریف تھی حضور کی آمد کے حوالے سے، انشاءاللہ جلدی وہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، انشاءاللہ آ جائے گی. تو اسی انداز سے جس کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں. جی اور انہوں نے کہا، میں نے وہ پڑھ دی تو انہوں نے اپلوڈ کر دی، وہ میں نے بھی شیئر کر لی تو کافی لوگوں نے اسے پسند کیا. اب شاہ صاحب نے مجھے کال کی، جی میں فلاں بات کر رہا ہوں. میں نے کہا جی حکم کریں. انہوں نے کہا جی ذرا اپنے آپ کو سنبھال لیں، میں بہت بھاری بات کرنے لگا ہوں. میں نے کہا جی حضور فرمائے. انہوں نے کہا کہ مجھے اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، تو گزشتہ شب بھی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ طبلے اور ہارمونیم کے ساتھ وہ نعت پڑھ رہے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا مظہر دیکھو کتنی خوبصورت میری نعت پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. اب میں فتویٰ کہاں سے لاؤں اس کے لیے؟ کون سی کتاب کھنگالوں؟ کہاں سے جا کے کہوں؟ میں اس کی تعبیر کہاں سے لاؤں؟ کس کو کہوں؟ کیسے یقین دلاؤں؟ اتنی بڑی بات مجھ جیسے ناکارہ کا کو سننا، اور اس انداز میں سننا کہ جس پہ فتویٰ جاری ہو جاتا ہے کہ ایسے کریں نہ کریں. شاہ جی حضور بار بار
اسی پہ میں آتا ہوں، نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق کے رسول ہے۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے لوگوں کو اب خیال کرنا چاہیے، جی علم والوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رسول کائنات سے اس کا اذن لے کر کے آئے تھے، تو جس کا اذن حضور ایک صوفی کو، ایک درویش کو، ایک ولی کو عطا فرما دیں تو پھر اس کے لیے گنجائش کم از کم ہونی چاہیے۔ دل کی بات، من کی بات، من کیا ارشاد؟ من کی بات یہ ہے شاہ جی کہ میں نے شروع سے یہی چاہا ہے کہ ایک دن میں نے آیت پڑھی قرآن پاک، میں نے وہ پڑھی کہ جو ہم سے دنیا مانگتا ہے ہم اسے تھوڑی سی دنیا دے دیتے ہیں۔ مجھ سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، یار آپ کی اتنی کمپوزیشنز، اتنے کلام آپ نے پڑھے ہوئے ہیں اور اتنی آپ کی محفل اور وغیرہ وغیرہ، آپ اس طرح معروف نہیں ہو سکے جیسے وہ ہوتا ہے، روایتی سے سیلفی والے نعت خوان نہیں بن سکے۔ ہاں جی، تو اس کا جواب آج میں بتا رہا ہوں کہ میں نے آیت پڑھی قرآن پاک کی کہ جو ہم سے دنیا مانگتا ہے ہم اسے تھوڑی سی دنیا دے دیتے ہیں اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ یہ مفہوم ہے، من عن مجھے وہ یاد نہیں، مطلب مفہومی طور پہ بات کر رہا ہوں۔ اور جو ہم سے آخرت طلب کرتا ہے ہم اسے دنیا بھی دے دیتے ہیں، اسے آخرت بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک حدیث پاک نظر سے گزری، وہ ذہن میں آ گئی کہ کچھ نمازی ہوں گے جنہیں کہا جائے گا ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، کچھ حاجی ہوں گے، کچھ روزے دار ہوں گے، کچھ شہید بھی ہوں گے، جان دینے والے ہوں گے۔ تو انہیں کہا گیا کہ تم دنیا کے لیے کہتے تھے کہ میری واہ واہ تعریف ہو، تو اس کے لیے تم چاہتے تھے سب کچھ، تو وہ تمہیں مل گیا، اب تمہارا جہنم کا رستہ ہے۔ تو میں نے اسی وقت بیٹھ کے اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ پاک میں دنیا میں مشہور ہی نہیں چاہتا، مجھے معروف نہ کر، میں تجھ سے دنیا مانگتا ہی نہیں، دنیا مجھے اتنی عطا کر کے میرا گزارا میرے ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلیں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ محشر میں جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، ان کے ثناخانوں کے نام پکارے جائیں، تو آخری کہیں پیچھے صف میں، بالکل سب سے آخر میں، دنیا کے ثناخانوں کے سب سے آخر میں کسی کونے میں بھی موجود ہوں، اور جب وہ نام پکارے جائیں میرا بھی نام آ جائے کہ یہ حضور کی نعت پڑھتا تھا بس۔ اور میری دعا ہے، میں نے کئی محفل میں یہ دعا مانگی ہے کہ مرنا تو ہے ایک دن، مرنا تو ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں حضور کی نعت پڑھ رہا ہوں، حضور کی آل کا ذکر کر رہا ہوں، اور اس پہ میری موت، میری خواہش یہ ہے۔ اور میں نے بارہا دعا کی، یہی میرے دل کی بات ہے شاہ جی۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام غلام مصطفیٰ رکھا، بیٹی کا نام کنیز زہرا اور کنیز سکینہ ہے۔ میں نے اللہ پاک سے مانگا تھا، یا اللہ پاک میرے بیٹے اگر مجھے بیٹا عطا فرمائے تو اس کو حضور کا ثنا خوان بنانا، میری بیٹیوں کو حضور کا ثنا خوان بنانا۔ الحمدللہ رب العالمین تینوں ثنا خوان ہیں، اور میں نے دعا کی تھی، یا اللہ پاک میرے بیٹے کو درد کی دولت عطا فرمانا، میرے مالک نے اسے درد کی دولت بھی عطا فرمائی، الحمدللہ رب العالمین۔ امجد بھائی بہت شکریہ آپ کی ٹیم کی بات۔ آپ کا شکریہ شاہ جی۔ سوچ ٹی وی بالکل ایک منفرد سوچ کے ساتھ جو ہے وہ آیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، میں ہمیشہ احباب سے بھی کہتا ہوں کہ اینکر کا بڑا رول ہوتا ہے، آپ کے سوالات پہ ہی جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ جب آپ کے سوال ہی وہ لیول کے نہ ہوں تو جواب دینے والا کیا جواب دے گا؟ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، آپ نے وہ کیا۔ آپ کی حسن گمان کا آپ کو اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ بارے دیگر آپ کے وقت کا شکریہ۔ بس